کیا کیفیت ہے؟ اگر ان آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ہے تو قبلہ خدا کو دیکھنے کی زحمت کیا ہے؟ اگر انسان کا دل خدا کا حرم بن چکا ہو تو خالی جھکاؤ نگاہیں تو خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر خدا کے گھر میں کسی اور کو بٹھا رکھا ہے تو پہلے کعبے کی دیواروں کو بتوں سے پاک تو کیا جائے, تب تو خدا کا حرم سمجھ میں آئے گا نا. تو دل سے دولت کی محبت کو, دل سے عورت کی محبت کو, دل سے زمین کی محبت کو, ان تین کو نکالو گے تب جا کر جو ہے محبت پروردگار سمجھ میں آئے گی. زمین یہی ہے نا. خیر, اب اس کی کیفیت میں آگے بڑھتے ہیں کہ ہاں یقین کی منزل پر پہنچتے جب یقین بڑھتا ہے تو انسان کی عبادت میں لطف پیدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ محسوس فرماتے ہیں عبد اللہ, اللہ کی بندگی کر انک تراہ, اور ایسے عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا تو خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. عبادت کی دو ہی کوالٹیز ہیں. عبادت کی ہائی کوالٹی ہے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. عبادت کی لو کوالٹی ہے کہ خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. تیسری کوالٹی عبادت کی کوئی نہیں. سوال پڑھ لے گا کیفیت کیا ہے کہ جہاں جیسے جیسے یقین بڑھا ویسے خدا کی محبت کا مزہ ملنے لگا. فرق محسوس کیجئے گا کہ نماز سے پہلے 2 گھنٹے تک ہم نے آؤٹنگ کی مگر جسم تھکا نہیں. نماز میں کھڑے ہوئے کام شروع ہو گئی. آج تو مولوی صاحب نے سورہ انعام پڑھ لیا. انعام یاد ہے کیا مطلب؟ ابھی تو آپ کو ٹھیک تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی ذات پر یقین اتنا کمزور ہے کہ عبادت کا مزہ ہی ختم ہو چکا ہے. جیسے جیسے خدا کی ذات پہ یقین بڑھتا ہے ویسے ذائقہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اتنا ذائقہ بڑھتا ہے کہ تلواریں تنی ہوئی ہوں نیند نہیں آ جاتی ہے. اتنا ذائقہ بڑھتا ہے کہ پورے گھر کو تلواروں نے گھیر رکھا ہو اور اسے خدا کی ذات پہ یقین ہو تو ایسے سوتا ہے کہ ساری زندگی کبھی ایسے سویا نہ تھا. اور ہمیں اور آپ کو کیا پتا کہ کیسا سویا تھا. سونے والے کی مہربانی ہے کہ اپنے سونے کو بتا دیا. ایسی نیند مجھے بستر رسالت پر آئی ہے اللہ شب ہجرت کہ ایسی نیند اس سے پہلے کبھی نہ آئی تھی. جب یقین بڑھتا ہے تو حالت یہ ہو جاتی ہے. جب یقین بڑھتا ہے, جملہ کہوں بہت سخت, جب یقین بڑھتا ہے تو انسان کے لیے مشکلات نہیں رہتی. اور اسی یقین کو سمجھاتے ہوئے امام نے عجیب جملہ فرمایا ہے. بہت غور کیجیے گا. دعائے کمیل اور متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ حبنی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. یہ محبت کی دلیل تھی. یہ یقین کی اعلیٰ منزل ہے. فرماتے پروردگار میں اس پر صبر کر سکتا ہوں کہ آتش جہنم رہے. اللہ اکبر. حبنی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. مگر خدایا تیری جدائی پر مجھے صبر کس طرح سے ہوگا. اللہ اکبر. یہ وہ کیفیت ہے جو امام نے اپنی عبادت کے عنوان میں سمجھائی تھی کہ ایک عبادت وہ ہے جو لوگ جنت کی محبت میں کر رہے ہیں کہ اگر جنت نہ ہو تو عبادت نہ رہے. ایک عبادت وہ ہے جو لوگ جہنم کے خوف سے کر رہے ہیں. اگر خوف جہنم نہ رہے تو عبادت نہ رہے. ایک عبادت وہ ہے وجدتک اہلا للعبادت. پروردگار میں نے تجھ کو عبادت کا اہل پایا ہے. فعبدتک. یقین کی منزل ہے. اللہ اکبر.
یقین کی منزل پر جہاں اتنا قریب ہوئے کہ خدا سے جتنا انسان محبت بڑھائے یقین خدا کی ذات پر آ جائے اتنا انسان سخی ہو جاتا ہے. پیسے پر یقین نہیں ہوتا, خدا پہ یقین ہو جاتا ہے. اور الگ بات ہے کہا جب بیمار پڑے اور قابل رحم ہو گئے تب صدقہ یاد آیا. جب خود قابل رحم ہو گئے تب صدقہ یاد آیا, ورنہ اس سے پہلے تو بھولے ہوئے تھے. صدقے کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے رفع بلا, ایک ہے دفع بلا. ایک ہے رفع بلا, ایک ہے دفع بلا. ایک بلا کے آنے کے بعد ہے, ایک بلا کے آنے سے پہلے ہے. بلا کے آنے کے بعد تو آپ کا اور اوروں کا کیا فرق رہ جاتا ہے, سب یہ کام کرتے ہیں. اصل کمال یہ ہے کہ بلا کے آنے سے پہلے دفع بلا کر لو. اس لیے خدا نے اپنے لیے جو نام منتخب کیا وہ دافع البلا کیا ہے, رافع البلا نہیں کیا ہے. ارے آج کل تو ایسی سیاست ہے کہ خود سے بلا بھیجتے ہیں اور خود ہی بچانے پہنچ جاتے ہیں. عالمی سیاست پر اشارہ کر رہا ہوں. ارے کیسے این جی او نے ماشاءاللہ کیا کہنے ہاتھ پہ باٹی لیے پہنچ گئے. آگ لگانے والا کون تھا؟ بڑے محمد والا. خدا اپنے لیے استعمال کرتا. خدا کون ہے؟ دافع البلا. جب انسان خدا سے محبت یقین پیدا ہو جائے تو پھر اتنا یقین بڑھ جاتا ہے کہ باقی سب پر سے یقین ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آئیے اسی کیفیت میں آج دل چاہتا ہے یقین کی اعلیٰ ترین منزل, یعنی ایک علم یقین سن کے یقین آیا, ایک عین الیقین دیکھ کر یقین آیا, ایک ہے حق الیقین. ہم نے کربلا کو جنہوں نے سنا وہ ہے علم الیقین کی منزل پر, جو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور کربلا کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا, وہ آ گئے عین الیقین کی منزل پر. اور جو کربلا میں شریک جہاد امام حسین ہو گئے وہ آ گئے عین الحق الیقین کی منزل پر. اور ایسے حق الیقین کی منزل پر آئے کہ آج ان تینوں کیفیتوں پر تین دعائیں جناب فضہ کے حوالے سے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت گزار, کیا عظمت ہے. خدمت گزار تو میں نے کہہ دیا, ورنہ حقیقتاً تو یہ اتنی معتبر ہیں کہ رسول خدا انہیں بیٹی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. جناب سیدہ انہیں اپنی بہن کے عنوان میں یاد کرتی ہیں. مولائے متقیان خدا سے التماس سے دعا کرتے ہیں, اللہم بارک لنا فی فضتنا, پروردگار تو ہماری فضہ کو ہمارے لیے مبارک قرار دے. یہ تمام احترامات کے ساتھ فضہ شکل و صورت کے اعتبار سے حبشہ کی رہنے والی بیان کی گئی. تو حبشہ کے رہنے والے قاضی ہوتے ہیں, لیکن کیا اندر کی روح کی کیفیت تھی کہ معصوم نے روح کو دیکھ کر فضہ ہے. نام فضہ نام میمونہ, مگر روح ایسی ہے, شکل تو کالی ہے مگر روح ایسی ہے کہ معصوم نے دیکھ کر فضہ, اور ایسا فضہ کہا تا قیامت تک کوئی اس نام کو تبدیل نہیں کر سکتا. حیرت ہے, لوگ میمونہ نام بھول گئے, فضہ نام یاد ہے. فضہ اللہ کے رسول کا وقت آخر ہے, اور اللہ کے رسول نے فضہ کو بلایا. اب یہ کافی ہے فضہ کے احترام کے لیے کہ آپ نے خود بلایا اور بلا کے فرمایا فضہ. معصوم اسی نام سے پکارتے تھے, فضہ تم نے بڑی خدمت کی ہمارے گھرانے کی, میرا وقت آخر ہے تو کچھ چاہو تو تمہارے لیے خدا کی بارگاہ سے 3 حاجتوں کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں, کوئی بھی تم مانگ سکتی ہو, وہ بول جائیں گی. فضہ انتخاب کر رہی ہیں
فضا کا انتخاب کیا ہے؟ کائنات کے سارے مانگنے والے ایک طرف ہیں، فضا اکیلی مانگنے والی ایک طرف ہے۔ انتخاب دعا خود ایک موضوع ہے کہ دعا میں کیا مانگا جائے، اور اگر ایسی دعا کا وقت ہو کہ دینے والا خود کر رہا ہو، فضا جو چاہو مانگ لو، تو پھر مکمل اختیار ہے۔ فضا نے پہلے تو انکار کیا، یہ ہے عشق، یہ ہے یقین، یہ ہے محبت، انکار کیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے بطول کی کنیزی مل گئی، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا شرف چاہیے؟ اللہ اکبر۔ سوچئے گا ذرا اس جملے پر، ہم عشق اہل بیت کے ساتھ کچھ اپنے مطالبات رکھتے ہیں، ہمیں مولا یہ بھی چاہیے، مولا وہ بھی چاہیے، مولا وہ بھی چاہیے۔ سلام و فضا پر سوکھی روٹی کھائی ہے مولا کے گھر میں، روزے رکھے مولا کے گھر میں، اور پھر جب وقت آیا اس ملنے کا تو کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے کیا چاہیے؟ بس مجھے کنیزی فاطمہ زہرا مل گئی، اس سے بڑھ کر اور ہے کیا جو طلب کیا جائے؟ مگر رسول کا اصرار بڑھا، نہیں فضا کچھ تو مانگنا پڑے گا۔ تو جس کی مقام معرفت یہ ہو، اس کی دعا کیا ہوگی؟ کہ پہلی تو میری، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پہلی حاجت تو یہ ہے کہ میں نے ان شہزادے اور شہزادیوں کو کربلا کی باتیں کرتے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو کیا انتخاب دعا ہے؟ کربلا کی باتیں کرتے سنا ہے، تو سنا ہے علم یقین ہے۔ تو یا رسول اللہ اب میں آپ سے ہی کہتی ہوں کہ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے اس حد تک زندہ رکھے جب کربلا کا واقعہ پیش آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے دعا تو بعد میں کی ہے، لیکن آج اگر آپ نے کربلا کا نام سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے کہ رسول نے نام سنا کربلا کا، آپ رو دیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، فضا کچھ اور مانگ لو۔ اب تک جو تمہاری اگر دعا یہی ہے تو میں خدا سے کہتا ہوں خدایا فضا کی دعا۔ اللہ اکبر۔ ارے اس زمانے کے لیے رسول نہ رہیں گے، سیدہ نہ رہیں گی، حسن نہ رہیں گے، علی نہ رہیں گے، اس زمانے میں فضا کی حیات رسول مانگ رہے تھے۔ رسول کی دعا پوری ہوئی، فضا کچھ اور مانگ لو۔ فضا نے کہا اچھا رسول اللہ دوسری دعا یہ ہے میری کہ جب قافلہ مدینے سے کربلا جائے، قافلہ مدینے سے کربلا جائے تو آقا میرا چھوٹا آقا مجھے ساتھ لے کر جائے۔ فضا کی نگاہیں کتنا دور دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے کاروان میں ہر کس و ناقص شامل نہیں ہوگا، جس کی مرضی آئے شامل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اس میں انتخاب ہوگا اور انتخاب معصوم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انتخاب معصوم میں شرکت بغیر دعائے معصوم کے ممکن نہیں ہے۔ انتخاب معصوم میں شرکت بغیر دعائے معصوم کی ممکن کہاں تھی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے چھوٹے ہیں شہزادے، ان کی قافلے میں شامل ہونے کے لیے بڑے معصوم سے دعا کروائی ہے۔ یا رسول اللہ تو ہم یہ جب شہزادہ قافلہ لے کر مدینے سے نکلے تو وہ یہ ساتھ لے کر جائے۔ وہ فضا دیکھ رہی تھی کہ کچھ ہوں گے کہ جنہیں آقا مدینے میں چھوڑ کر جائیں گے، تو وہ یہ ساتھ لے کر جائے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، علم یقین سے فضا کو چاہیے تھا عین الیقین کا سفر، کہ زندہ رہوں کربلا پہنچوں۔ تیسرا مرحلہ اللہ کے رسول رو رہے فرمایا فضا کچھ اور مانگ لو، آخری ایک حاجت اور مانگ لو۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول تیسری اور آخری حاجت یہ ہے کہ جب میں کربلا پہنچوں شہزادے کے ساتھ تو اتنا تو جسم ساتھ دے میرا کہ میں کچھ خدمت تو کر سکوں کربلا کے میدان میں، اپنے شہزادے کی، اپنے شہزادیوں کی کچھ تو خدمت کر سکوں۔ رسول اللہ نے روتے ہوئے یہ دعا مانگ لی ہے۔ رونے والوں اب آ گیا مرحلہ حق الیقین کا۔ فضا نے تینوں یقین کی دعا قبول کروائی ہے، علم یقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے۔ تو ایک کربلا والوں آپ دیکھو کس طرح سے فضا کی دعا قبول
فضا کربلا پہنچی ہیں رونے والوں. تاریخ کا جملہ ہے کہ فضا زندہ رہی جب تک کہ 28 رجب نہیں آ گئی. کہاں رسول کی شہادت ہجرت کا 11واں برس اور کہاں کربلا کا سفر ہجرت کا 60واں برس جب نکل رہے تھے کربلا کے لیے. 28 رجب کی فضا ابھی تک زندہ ہے اور ایسی زندہ ہیں کہ حسین نے جانے والوں میں فضا کا نام لکھا ہے. اس سے دعا قبول ہو گئی. ہاں رونے والوں، نعمتوں میں سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب مشکلات آئیں تو دوستوں کی پہچان ہو جاتی ہے. کون مشکلات میں آگے بڑھے گا اور کون مشکلات کو دیکھ کے ساتھ چھوڑ دے گا. فضا حسین کے ساتھ چلی ہے. جب کربلا میں قافلہ پہنچا فضا کی خدمت سنو گے. فضا کی خدمت کیا ہے؟ فضا سے کربلا میں 2 خدمتیں لی گئی ہیں. ایک خود امام نے کہہ کر لی ہے، ایک فضا نے خود سے کی ہے. جو امام نے کہہ کر لیے وہ خدمت کون سی تھی؟ فرماتے تھے مولا بڑا مشکل کام تھا کہ بہن زینب کے سامنے اپنے لباس سے بوسیدہ کو نکال کر لے آئے. امام نے فضا کو بلایا، اما فضا اما ایک کام کیجئے، اما خیمہ زینب میں جائیے، جہاں سامان ہے، جہاں کپڑے رکھے ہیں، وہاں سے ہمارا لباس سے کہنا، لباس سے بوسیدہ پرانا لباس نکال کر لائیے، مگر اما بہن کو خبر نہ ہونے پائے. فضا نے لباس سے حسین کو لیا، اپنے ابا کے دامن میں چھپا لیا. زینب کی نگاہ پڑ گئی، پوچھا ماں چھپا کے کیا لے جا رہی ہو؟ فضا خاموش ہو گئی. ان نے ایمان لیا کہ اما بہن کو خبر نہ ہونے پائے، مگر غربت یہ تھی کہ آنسو بہنے لگے. آنسو بہے زینب سمجھ گئی اما کھل کر کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے جا رہی. ایک خدمت تو یہ ہے جو امام نے خود طلب کی، اور ایک خدمت وہ ہے اور آپ کو نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت. آپ جانا تو اطراف حرم کی زیارتوں میں ایک مقام اسد و فضا ہے. بین الحرمین مقام اسد و فضا ہے. کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کہ جب شام غریبہ ہو چکی، لاش پامال ہونے سے بچ گئے سوائے ایک لاش کے، باقی سارے شہیدوں کی لاش پامال ہونے سے بچ گئے. بس ایک غریب سید کی لاش تھی جس میں گھوڑے چڑھائے گئے تھے. اور جب رات کا اندھیرا چھانے لگا فضا زینب کے پاس آئی، شہزادی اجازت ہے جا کر جنگل کے درندوں کو آواز دوں اور آقا کی لاش ملی ہے. رونے والوں سے اجازت ملی ہے، آئی ہی جانے فضا اس مقام پر آئی ہیں. یہ مقام اسد و فضا ہے. اس مقام پر آئی ہیں اور آ کر آواز دی ہے جنگل کے رہنے والوں، دیکھو آقا کے ساتھ اصحاب آئے تھے، انصار آئے تھے، اقبا آئے تھے، اب کوئی ساتھ نواز اب شہید ہو گئے. آؤ جنگل کے درندوں آؤ کہ میرے آقا کی لاش یکو کنھا ہے. رونے والوں یہ خدمت فضا نے کربلا کے میدان میں خود سے کی ہے. بس آخری 2 خدمتوں کا اشارہ کرتے ہوئے مجلس تمام ہے. ایک خدمت وہ ہے، ایک خدمت وہ ہے جو شہزادی زینب کی ہے. کب کی ہے؟ جب دربار یزید میں ساری بیویوں کو کھڑا کیا گیا تھا اور ایک ایک بیوی کی جانب اشارے کیے جاتے تھے، نام لیے جاتے تھے. ہمارے پاس زبان نہیں ہے کیسے مسائل پڑھے، لیکن جب جناب زینب کا تعارف کیا گیا، یزید الملعون خاطب ہونا چاہتا ہے. اس سامنے سے عورتوں کو ہٹا
محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو کی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار آج تک سرزمین شام پر جناب زینب کا روزہ بھی ہے تو دلیل اسی بات سے ملتی ہے کہ نہ اب یہ مصر میں ہے، اب نہ یہ کربلا میں ہے، اب نہ یہ مدینے میں، شام میں کیوں ہے؟ کہ فضا کی تب بھی شام میں ہے۔ پروردگار کیا حق ادا کیا تھا، خدایا فضا کی معرفت کا واسطہ ہمیں فضا کی معرفت کی بھی عنایت فرما دے۔ پروردگار فضا کے عظیم جہاد کا واسطہ پروردگار ہمیں نصرت ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار فضا کی عظمت و کردار کا واسطہ پروردگار ہمیں دولت یقین کی کچھ چھینٹیں ہی عطا فرما دے۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی شہادت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ انسانوں کے سامنے خود العفو پہلے ہے، تو پہلے آپ عفو کو دیجئے تب خدا سے عفو لیجئے۔ خود العفو وأمر بالعرف، اور ایک پیغمبر اچھائی کا حکم دو، لوگوں کو معاف کرو، اچھائی کا حکم دو، اور اچھائی کے حکم کے ساتھ یعنی یہ بھی اخلاقیات میں شامل ہے۔ اب چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، انسان کی ذمہ داری عمل کروانا نہیں ہے، انسان کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ اسلام کا کیا ہے؟ پہلا ہے خذ العفو، دوسرا ہے نیکی کا حکم دینا، تیسرا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ اکبر۔ پھر جو جاہل ہے نا ان سے آپ اعراض کیجئے، ان سے اپنے رخ کو موڑ لیجئے، ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ لفظ جاہل کا ترجمہ ہم آگے جا کے کرنے والے ہیں، البتہ یہاں سے آیت کے ترجمے کی ہم تک بات کر رہے ہیں۔ اور آئیے ان تین باتوں کے ساتھ اب وہ روایت آگے بڑھتی ہے کہ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ خلاصہ مکارم الاخلاق یا خلق عظیم وحی ہے، وہ یہ ہے ان تعفو عمن ظلمک، کہ تو معاف کر دے اسے جس نے تجھ پر ظلم کیا۔ بعض روایت میں یہ پہلے ہے، بعض میں یہ آخر میں ہے۔ اول کیا ہے پھر؟ اگر یہ آخر میں ہے تو اول ان تصل من قطعک، کہ تو اس سے تعلقات جوڑ لے جو تجھ سے تعلقات توڑتا ہو۔ اخلاقیات کا پہلا درس یہ ہے کہ تو اس سے تعلقات جوڑ لے جو تجھ سے تعلقات توڑتا ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر ایک جملے میں سمیٹ کر لائیں بات کو تو کبھی کبھی انسان گھبرا جاتا ہے، مولانا وہ مجھ سے تعلقات توڑتے ہیں، میں ان سے تعلقات جوڑوں کیسے؟ میرے چچا ہیں، رشتے کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، یا کوئی اور XYZ عزیز و قریب ہیں، وہ مجھ سے تعلقات توڑتے ہیں، ان سے ہی تو جوڑنا چاہیے۔ جو آپ سے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں ان سے تو آپ نے کون سا کمال کیا ہے؟ تو آلریڈی آپ سے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں۔ اصلاً کمال تو اسی منزل پر ہے کہ جو آپ سے تعلقات توڑتا ہو آپ سے تعلقات جوڑ کے بتائیں کہ تم توڑنے والے ہم جوڑنے والے۔ تو ان تصل من قطعک وان تعطی من حرمک۔ نفس کی عجیب منزل ہے، نفس کا تعصب یہ ہے کہ جب کوئی اسے محروم کر دے، جب کوئی مجھے نہ دے تو میں جواب میں اس کو نہیں دیتا۔ کوئی بھی چیز، کبھی کلام کی بات کیجئے، کبھی سلام کی بات کیجئے، کبھی امداد کی بات کیجئے، حتیٰ کہ کبھی کبھی مجلس کے تبرک کی بات کیجئے۔ بہت قریب آئیے گا تو مثال آ سکتی ہے۔ تو جو مجھ کو محروم کرتا ہے میں اس کو محروم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو اخلاقیات نہیں ہے نا۔ اخلاقیات کیا ہے؟ آپ فرما کے سنو، خدا نے مجھے خلق عظیم پر رکھا، اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ان تعطی من حرمک، کہ تو اس کو عطا کر دے جو تجھ کو محروم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم،
یہ اخلاقیات کی انسان کو سخی بناتی ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا اخلاقیات انسان کو سخاوت کی دعوت دیا کرتی ہیں. اور تیسرا مرحلہ وہ انتاف ہوا امن ظلمت، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. یہ تین باتیں اخلاق حسنہ کے عنوان میں خلق عظیم کے اعتبار سے مکارم الاخلاق کی بلندیوں میں روایت نے بیان کی. ایک جملہ اور سنیے تاکہ بات سے آگے بڑھ جائے اور پھر ہم واپس کل کے یمین سے متصل ہو جائیں. اور کل کے یمین سے متصل ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک کنیکشن ہے رسول کے خدا کی حدیث. اس سے پہلے کہ میں پڑھوں میں آپ سے پہلے التماس کروں گا جو درمیان میں خلا بنا ہوا ہے تھوڑا سا اگر قریب ہو جائیں گے تو کنیکشن ہے آسانی. جواب پڑھ لیں محمد آل محمد کنیکشن میں آسانی ہو جاتی ہے. جتنا ڈسٹینس بڑھتا ہے اب خیر میں مشکل یہ ہوتی ہے کبھی کبھی مثال دیتے ہوئے میں بہت آؤٹ ہو جاتا ہوں تو میں اپنی بات کو یہ روک دیتا ہوں. کنیکشن جتنا آپ اس کو فاصلہ کم کریں گے اتنا مضبوط ہوگا کمیونیکیشن. جیسے موبائل سگنل سے پرابلم ہوتا ہے کہ جتنا آپ دور جائیں گے ٹاور سے، ٹاور لگا ہوا ہے، جتنا دور جائیں گے اتنا لوز ہوگا، جتنا قریب آئیں گے اتنا اچھا ہوگا. ممبر ٹاور ہے آل محمد کے آنے والے اس کا سروس جو آ رہی ہے نا اس کا کنیکشن ہے. جتنا قریب آئیے گا اتنا آواز صاف ہوگی. اب اللہ کے رسول کا جملہ جو ہمیں کنیکٹ کر رہا ہے موضوع سے، الخلق وعاء الدین، الخلق وعاء الدین، اخلاقیات دین کے لیے ظرف کی مانند ہیں. اخلاقیات ظرف دین ہیں. کیا مطلب؟ جناب بات یہ ہے کہ جتنا انسان کے پاس برتن چھوٹا ہوگا اتنا اس کے پاس مصروف بھی کم آئے گا. اس کو میں مثال تھوڑا سا وضاحت کے لیے پیش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم جاتے ہیں کربلا مولا زیارت کے لیے تو کربلا مولا میں آپ اتنی سردی لگی ہوئی ہے، ادھر شربت ملتا ہے، ادھر پانی ملتا ہے، ادھر چائے ملتی ہے، ادھر کھانا پڑتا ہے. اگر 4 سمتیں ہیں تو 4 سمتوں پر الگ الگ آئٹمس دستیاب ہیں. باوجود غربت کے، باوجود کرام کے حالت، اب میں اور آپ ہم دونوں گئے اسٹال کے اوپر. میرے پاس کپ ہے چھوٹا والا، آپ کے پاس گلاس ہے بڑا والا. ہم دونوں نے سبھی سلا کے اس کو فل کروایا. اب میرے پاس جتنا کپ تھا اس میں اتنا ہی شربت تو آئے گا نا. آپ کے پاس گلاس بڑا ہے، اس میں گلاس میں شربت زیادہ آ گیا. اب میں آپ سے کہوں یہ سبھی والے نے تعصب کیا ہے، کہتا ہے آپ کی کوئی رشتے داری نکلتی ہے، آپ کو زیادہ دیا ہے، مجھے کم دیا ہے. تو آپ کہیں گے مولانا صاحب جیسا برتن تھا اس نے ویسے ہی دیا ہے. الخلق وعاء الدین، خلق دین کا برتن ہے. جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا ہی تو آئے گا. تو اب اگر کوئی زیادہ دیندار سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے اخلاق جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اتنا ہی بڑا دیندار ہوگا. لیکن دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ میں اسے ہی کہہ کر چھوڑ دوں گی بس نہیں. دین اصلاً 3 باتوں کا نام ہے. دین عقائد کا نام ہے، دین اعمال کا نام ہے، دین اخلاقیات کا نام ہے. گرچہ کل دین اخلاق بھی ہے لیکن اگر دین کی وضاحت میں جائیے دین 3 باتوں کا نام ہے، عقائد، اعمال اور اخلاقیات. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں دوسرے معنی میں ہٹ کر کہ انسان اگر اخلاقیات کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے 3 کنیکشن ہوا کرتے ہیں اور ان 3 کنیکشن پر دیکھنا پڑے گا کہ اس کے رویے اور بیہیویئرز کیا ہیں. نمبر 1 اس کا خدا سے رابطہ کیسا ہے. اخلاقیات کی پہلی منزل خدا سے رابطہ کیسا ہے. اخلاقیات کی دوسری منزل انسان کا انسانوں سے رابطہ کیسا ہے. اخلاقیات کی تیسری منزل انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ رابطہ کیسا ہے. بات پڑھے محمد سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھ جائیں کبھی کبھی لوگ کسی شخص کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں
اتفاق سے میں نے کل بھی ایک روایت پیش کی تھی، ایک تعریف کرنے والا ایک مذمت کرنے والا. اب کبھی لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی لوگ رسول سے تعریف پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور آج ہے پوچھنے کی بات. ان ابی جعفر علیہ السلام سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نبی سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ ان خیار العباد، نیک بندوں کے بارے میں. کبھی لوگ نبی کو آ کر خبر دیتے تھے اور کبھی نبی سے خبر لیتے تھے. خبر دینا اور ہے، لینا اور ہے. خبر دینا انسان کے اپنے علم کی بنیاد پر ہے، خبر لینا پیغمبر کے علم کی بنیاد پر ہے. سوئیلا ان خیال العباد، پوچھا گیا نیک بندوں کی پہچان کیا ہے؟ نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ نیک بندوں کی دو آنکھیں ہوتی ہیں. نیک بندوں کے دو آنکھ ہوتے ہیں، ایک زبان ہوتی ہے. کیا فرق ہوا؟ اب اگر میں تھوڑا سا ایک جملہ کہوں کہ اگر آپ کھڑا کر لیجئے کسی مومن کو اور کسی فاسق کو، تو دونوں کی باڈیز میں فرق ہوگا؟ بلکہ ممکن ہے فاسق کی باڈی زیادہ خوبصورت ہو، ممکن ہے. اب ہم نے دونوں کھڑا کر دیا. میں دعائے دعائے کا جملہ ہے، افمن کانا مومن کمن کانا فاسقا. جملہ دعائے دعائے کا ہے اصلاً قرآن کا جملہ. سورہ مبارکہ سجدہ کے آیت ہے، افمن کانا مومن کمن کانا فاسقا. کیا ہو سکتے ہیں مومن فاسق کی طرح سے؟ لا یستوون. رزلٹ کیا ہے؟ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. تو کیا برابر وزن میں نہیں ہیں؟ ان کا ویٹ مختلف ہے؟ کیا ان کی ہائٹ مختلف ہے؟ کیا ان کا رنگ مختلف ہے؟ کیا ان کا ہیئر اسٹائل مختلف ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ کیا یہ جسم سے پہچان نہیں ہوتی اور روح سے پہچان ہوتی ہے؟ اب آؤ تلاش کرو خیار عباد کی پہچان کیا ہے، تاکہ جب ہمیں پتہ چل جائے خیار عباد کی پہچان تو ہم اپنے گھر میں لگائیں ویسا ہی آئینہ خیار عباد، اور روز صبح اٹھ کے اس کی شکل دیکھیں آیا ہماری شکل ابھی میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اب آئیے اس روایت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اس طرح سے دیا گیا. بات بڑے محمد بس آپ نے فرمایا الذین احسنوا استبشروا، کہ ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جب کوئی عمل خیر کو انجام دیتے ہیں، استبشروا، تو عمل خیر انجام دینے کے بعد ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. خیار عباد کی پہلی پہچان عمل خیر کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. خیار عباد کی دوسری پہچان وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب ان سے کوئی سوء ہو جاتا ہے، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر استغفار کرنے لگتے ہیں. یعنی برائی کو اچھا نہیں سمجھتے، اچھائی کو برا خیال نہیں کرتے. بہت غور کیجیے گا، آج کے معاشرے کی پرابلمس یہ ہیں کہ اچھائی کو برائی کا نام دیا گیا اور برائی کو اچھائی کا نام دے دیا گیا. خیار عباد کی پہچان یہ آج کے معاشرے میں بھی جب کار خیر انجام دیتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، افسوس نہیں کرتے کہ میں نے نیکی کی کیوں کی تھی، نیکی کر کنویں میں ڈال ہو گئی. صاحبان خیار عباد کیا ہیں؟ نیکی کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، برائی کرتے ہیں اگر غلطی ہو جائے استغفار کرتے ہیں. نمبر 3 اذا اعطوا شکروا، جب انہیں کچھ مل جاتا ہے تو شکر خدا ادا کرتے ہیں، شکر خدا کو ادا کرتے ہیں. وَإِذَا ابْتُلُوا، اور جب وہ مبتلا ہوتے ہیں صبروا، تو اس ابتلاء مصیبت پر نہ شکوہ کرتے ہیں نہ شکایت، صبر کیا کرتے ہیں. اور جو صبر کرتے ہیں ان پر خدا کا درود نازل ہوتا ہے. قرآن کی آیت
پہچانیں اللہ کے نیک بندوں کی. پانچویں پہچان کیا ہے؟ اس کو اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ جب یہ مبتلا مصیبت ہوئے تو انہوں نے صبر کیا. وَإِذَا غَضِبُوا، اور جب یہ غصے کی حالت میں ہوئے غَفَرُوا، تو انہوں نے معاف کر دیا. جتنا ان کا غضب بڑھا اتنا ان کی جانب سے مغفرت کا سامان بڑھا. غصے میں آتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. سینکڑوں مثالیں موجود ہیں غضب کی حالت میں معصوم کی بارگاہ سے مغفرت ملنے کی. سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. پھر بھی اگر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو کہ مولانا ہم تو غیر معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں ہو سکتے، شیطان کی جانب سے بڑا خوبصورت جملہ ملتا ہے کہ تم کہاں وہ کام کر سکتے ہو جو معصوم نے کیے، لہذا وہ سوچنا ہی چھوڑ دو، تم وہ کام نہیں کر سکتے. شیطان اپنے فریب سے ہمیں اور آپ کو معصوم سے دور کرتا ہے. اب اپنے کمال عقل سے شیطان کو ہٹا کر معصوم سے قریب ہو جائے. کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، اگر معصوم کی مثال سمجھ میں نہیں آتی تو چلیے معصوم کے بعد غیر معصوم شخصیت مالک الاشتر. کیا غضب تھا ایک کسی شخص نے کہ بالکل سمپل ڈریس میں جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے سر پہ امامہ بھی وہ تھا جو آپ کے ڈریس کے کپڑے کا بنا ہوا ٹکڑا رکھا تھا. امامہ کوئی ایسا بنا ہوا نہیں تھا، جو لباس پہنے ہوئے تھے اسی کپڑے کا امامہ سر پہ رکھا ہوا، تو بالکل سادگی تھی. راستے میں شخص نے ایک سبزی کا پیس اٹھا کے مار دیا مذاق کرنے کے لیے. لوگ ہنسنے لگے. یہ بھی بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے انسان اپنے آپ کو قیامت میں رلانے والوں شامل کر دیتا. دنیا میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے جب قیامت میں سب ہنسیں گے اور یہ روئے گا. خیر کہ اس نے حرکت کی، نہیں پہچانتا تھا، اس نے کام کر دیا، اور جب کسی نے خبر دی کہ یہ کون ہے جانتے نہیں تو بولا کہ سپاہ لشکر کے جنرل ہیں، مالک ہیں. مالک اللہ اکبر. فوراً دوڑتا ہو گیا جناب مالک کے پیچھے، اور مالک کے مسجد میں پہنچا. نماز کا وقت نہیں ہے، مالک نماز پڑھ رہے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ کے قدموں کو ہاتھ رکھ دیا. اس شخص نے کہا مجھے معاف کیجیے گا، حالت غضب ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے. اور مالک مسکراتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا معافی میں آپ سے میں نے گفتگو کر دی ہے، میں آپ کو جانتا نہیں تھا. فرمانے لگے میں نماز 2 رکعت تمہاری خاطری تو پڑھ رہا تھا. کوئی صرف معاف کرتا ہے، کوئی ایسا معاف کرتا ہے جو نماز اس کے مغفرت کی جگہ پڑھے. دین کے مسائل میں بنیاد پہنچ گئے کہ جہاں دین کیا ہے؟ دین عقائد، اعمال اور اخلاقیات کا نام ہے. اور عقائد کے بعد میں قلم یقین تک پہنچے کہ آج یقین سے آگے بڑھیں گے. عقائد کی ابتدا شک سے نہیں ہوتی، عقائد کی ابتدا یقین سے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول نے کلمہ توحید کا اعلان بعد میں کیا ہے. کلمہ توحید کے اعلان سے پہلے آپ نے اپنی ذات پر یقین دلانے کے لیے 40 سال تک اپنا کردار پیش کیا ہے. یعنی آپ چاہتے روز اول اعلان کر دیتے، خدا چاہتا آپ سے فرما دیتا کہ آپ اناؤنسمنٹ کیجئے لا الہ الا اللہ. وہی اعلان جو آپ نے 40 سال بعد کیا وہ 40 سال پہلے کر دیتے. کریں مکے کے حالات کا تقاضا یہ کہ 40 سال پہلے ان کو شک اور شرک کے ماحول میں یقین کی دولت سمجھائی جائے. اور جب پیغمبر کی ذات پر 2 یقین ہو گئے، ایک صادق ہیں ایک امین ہیں، تو پیغمبر نے یقین کی دولت کے بعد اب سنایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس لیے کہ یقین ہو تو پھر توحید کی بات آگے بڑھے گی. لیکن توحید کی بات کو بیان کرنے کے لیے کچھ مقدمات ہیں، اور ان مقدمات میں چند مقدمات ہم آج سوچ کریں گے. سب سے پہلا مقدمہ توحید کو حاصل کرنے کے لیے، توحید کو پہچاننے کے لیے
اخلاقیات عقائد کا نام، اخلاقیات عمل کا نام، اخلاقیات خود رویوں کا نام، کردار کا نام. اگر عقائد میں توحید اور توحید کے لیے یقین کے لیے انسان کا صاحب عقل ہونا بالکل پہلی منزل ہے کہ انسان جب صاحب عقل ہو تبھی جا کر پیغمبر کی بات سمجھ میں آئے گی نا. کوئی بات کیا ہے کہ کسی دیوانے سے تو نہیں کہا جاتا کہ تم پیغمبر کی بات مانو. اسلام بھی اپنے پیغامات کو صاحبان عقل کے لیے رکھتا ہے کہ دیوانہ کوئی اچھا کام کرے تو اچھائی سمجھی نہیں جاتی. دیوانہ اگر کوئی برا کام کرے تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کا قانون دیوانے کو چھوڑ دیتا ہے. تو شریعت نے اپنے قانون کو صاحبان عقل سے مخصوص کیا. تو یا تو ہمیں ثابت کرنا کہ ہم ہیں صاحبان عقل، اور جب صاحبان عقل ہیں تو دین کا قانون ہم پر لاگو ہوگا، ورنہ پھر کہیے کہ ہم تو دیوانے ہیں. جو اپنے آپ کو دیوانہ کہلوانا پسند نہیں کرتا وہ صاحب عقل ہے. اور صاحب عقل کے لیے سب سے پہلی بات جو قرآن نے اپنے حبیب سے کہلوائی الفاظ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر 46 قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. اب سے پہلی بات یہ میں بات آج میں بیان کر رہا ہوں. 1400 سال پہلے کی آیت کو آج کیوں بیان کر رہے؟ اس لیے آج بھی پیغمبر کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے 1400 سال پہلے کے حالات کو دیکھنا پڑے گا. کل کا انسان جہالت کی بنیاد پر پیغمبر کو سمجھتا نہیں تھا. آج کا انسان جہل مرکب بن گیا، کچھ زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا، تو پیغمبر سمجھنے لگ پڑے. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، بس ایک بات کہتا ہوں، 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، ایک بات سمپل سی بات. کیا بات ہے؟ کہیے ان تقوموا للہ، کہ تم اٹھو اللہ کے لیے، تم اٹھو اللہ کے لیے مثنی وفرادا، 2 کر کے اٹھو، ایک کر کے اٹھو. ثم تتفکروا، پھر قیام کے بعد تم کرو فکر. پہلے قیام ہے پھر ہے دعوت فکر، اور جب دونوں جمع کر لو تو کیا فکر کیا کرو؟ ما بصاحبکم من جنہ، دیکھو تمہارا جو صاحب ہے نا یہ دیوانہ نہیں ہے. تمہارا جو پیغمبر ہے نا یہ صاحب عقل ہے، صاحب جنون نہیں ہے. سوچئے گا بظاہر تو بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ سنتے ہیں تبرہ کے عنوان میں اور واپس کر کے چلے جاتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے دین کی مضبوطی، سارے احکام کی بنیاد عقل پیغمبر پر منحصر ہے. اگر بنیاد کو گرا دیجیے گا تو سارے احکام، سارا دین ختم ہو جائے گا. اگر پیغمبر ہی صاحب عقل نہ رہے تو دین کی میں عقل کی بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ پھر نماز میں عقل کہاں ہوگی؟ روزے میں عقل کہاں ہوگی؟ لہذا پہلی بات جو اسلام نے انسان کو بتائی، کافر جو کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، اللہ اکبر. اور سورہ قلم کی ابتدا میں آپ سن چکے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے حبیب آپ اپنے رب کی نعمت کی بنا پر مجنون نہیں ہیں. تو قرآن بار بار پیغمبر کے جنون کا انکار کرتا کیوں ہے؟ اسی لیے نا تاکہ انسان اگر پیغمبر کو صاحب عقل مان لے تو توحید پیغمبر کی زبان کے کہے ہوئے کلمات ہیں. پیغمبر کی عقل پہ اعتبار، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے پیغمبر کی عقل پہ اعتبار کل کیا تو کل کا مسلمان بنا، اور اگر آج کرے تو آج کا مسلمان بنے گا. بہت غور کیجیے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. اور آسان کرتے ہیں، اتنا بڑا صاحب عقل ہے پیغمبر، اللہ اکبر، کہ خدا نے حلال و حرام پیغمبر کے اختیار میں لے دی. 2 آیتوں کا حجیات رہا پڑھے محمد علیہ محمد.
میں جتنی طاقت ہے ہم صلوات کو اتنا ہی کیا پڑھ لیں. سورہ الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو. جو دے دے, الفاظ نہیں کیا دے دے, جو دے دے وہ لے لو. تمہیں گھر دے دے وہ لے لو, تمہیں دروازہ کھول کے دے تو لے لو, دروازہ بند کر کے دے تو لے لو, تمہیں نماز دے تو لے لو, روزہ دے تو لے لو, حج دے تو لے لو, زکات کا حکم دے تو لے لو, خمس کا پیغام دے تو لے لو. اس لیے کہ خدا نے الفاظ میں قید نہیں لگائی ہے وما آتاکم الرسول. تمہارا کام لینا ہے, محمد کا کام دینا ہے. اب تمہارا ہاتھ یوں ہوگا, پیغمبر کا ہاتھ یوں ہوگا کہ تمہارا کام لینا ہے, اس کا کام دینا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور اس سے تمہیں روک دے اس سے رک جانا. پیغمبر سے نہ پوچھنا ہے کیوں روکتے ہیں, کیوں روکتے ہیں. وہ روکے گا بھی, وہ ٹوکے گا بھی. کیوں کہ خدا نے اس کو اتنا بڑا صاحب عقل قرار دیا ہے کہ جو دیتا ہے وہ ہدایت, اس سے روکتے ہیں گمراہی. تو اب اگر پیغمبر دے رہے ہوں, انسان لے رہا ہو, تو پیغمبر کی عقل کا معیار سامنے آ رہا ہے. آج ایک جملہ ہو, قرآن کا ایک جملہ ہو جہاں سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 157 الفاظ کیا ہیں. مالک دو جہاں نے اپنے پیغمبر کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے دو باتیں اور کہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. خدا کون؟ جو بتا رہا ہے کہ میرا حبیب وہ ہے, اتنا بڑا صاحب عقل ہے کہ طیبات کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے. میں نے ترجمہ تمہارے لیے کر دیا ہے جبکہ لہم ہے. چلیے ٹھیک ہے, کل قرآن ان سے کہتا تھا, آج قرآن ہم سے کہتا ہے. یحل لہم, ان کے لیے پیغمبر طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں. پیغمبر کی پاورز کیا ہیں, اس کو چاہے حلال کرے, اس کو چاہے حرام کرے, اور طیبات کو حلال کرتا ہے. طیبات ہیں, حلال کرو گے کہ محمد تمہیں حلال کر دے گا. خبائث اول خبائث ہیں, خبائث برائے پیغمبر نے نہیں ہے, لیکن پیغمبر نے خبائث کو حرام کر دیا تو خبائث حرام ہو گئے. تو اب سارا حلال سارا حرام ڈیپینڈ کر رہا ہے پیغمبر کے صاحب عقل ہونے پر. اگر پیغمبر کو صاحب عقل مان لیا پورا دین سمجھ میں آ گیا, اور اگر پیغمبر کو صاحب عقل ماننے میں ذرا شک کر لیا تو اس سے آپ نے پیغمبر کی توہین نہیں کی ہے, صرف پیغمبر کی توہین نہیں کی ہے بلکہ پورے اسلام کی توہین کر دی ہے. بڑا تھا ہوشیار, شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے, اس نے اسی مقام پر حملہ کیا ہے کہ پیغمبر کے ذہن پہ شک ڈال دو تاکہ آخر وقت کی نصیحت صاحبان اسلام تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. حالانکہ پیغمبر کے بارے میں قرآن تو اعلان کر چکا ہے کہ حلال بھی وہ کرتے ہیں, حرام بھی وہ کرتے ہیں, دیتے ہیں وہ لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. لیکن وہ کل کی بات تھی اور آج کی بات کہاں. آج کی بات یہ ہے, آج مسلمان پوچھتا ہے حلال کیوں ہے, وہ حرام کیوں ہے. حلال محمد حلال الی یوم القیامت. وہ کل کا صاحب عقل آج کے لیے بھی اتنا ہی بڑا صاحب عقل ہے کہ اس کا کل کا کیا ہوا حلال آج بھی حلال ہے, اور آج نہیں قیامت تک کے لیے حلال ہے. وہ اتنا بڑا صاحب عقل تھا کہ اس کا کل کا کیا ہوا حرام قیامت تک کا حرام ہے. لہذا اپنی عقل سے محمد کی عقل کو ناپنے کی کوشش نہ کرنا. بس ایک بات سمجھ لو, ماں کے صاحب کو من جنہ, تمہارا یہ دوست, تمہارا یہ صاحب تم سے قربت کرنے والا مجنون نہیں. پڑے محمد والے کو عقل کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے جملہ, وہ کیا ہے, صرف عقل کافی نہیں. توحید کو پہچاننے کے لیے ہم نے تو بات کر دی عقل کل کی. میرا یہ موضوع عقل یہاں پر نہیں ہے, مگر یہ صرف جملہ سمجھانے کے لیے. توحید
توحید ڈیپینڈ کرتی ہے پیغمبر کی عقل پر کہ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن خالی عقل کافی نہیں ہے، عقل کے ساتھ علم بھی چاہیے. اور چونکہ صاحبان عقل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صاحبان عقل عالم ہیں، ایک صاحبان عقل جاہل ہیں. ہے تو عقل مگر جاہل ہے. کیا مطلب؟ کہ جاہل میں دیوانے میں بڑا فرق ہے. دیوانہ کسی زمانے میں بھی پڑھ نہیں سکتا، جاہل کسی نہ کسی زمانے میں پڑھ تو سکتا ہے نا. خدا کرے انسان جاہل ہو مگر دیوانہ نہ ہو، جاہل ہو دیوانہ نہ ہو. جاہل ہوگا تو کبھی نہ کبھی علم کی شمع اس کو اپنی روشنی کی جانب بلا لے گی. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں یا عالم بنو یا متعلم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو. یہ تین میں سے ہونا، چوتھے مت ہونا. چوتھے بنو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو یا عالم بنو یا متعلم بنو، یا اگر نہ عالم بن سکتے ہو نہ متعلم بن سکتے ہو تو کم از کم ان دونوں سے محبت کرنے والے ہی بن جاؤ. کہ ان کی محبت انسان کو جہالت سے کبھی نہ کبھی نکال کر لے آئے گی. اور آئیے علم کی منزل پر میں چاہتا تو یہ ہوں کہ مثال جو آج ہمارے ذاکر اول میں پانی کی بھی ہے تو صاحب عقل تو ہم لوگ پہلے بھی تھے. جب ہندوستان میں ہمارے بزرگ ہم سے کہتے تھے، کیونکہ میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں، ہم سے کہتے تھے بیٹا بیٹھ کر پانی پیو. اور چھوٹی سی مثال، بہت آسان سی مثال، ہمارے بزرگ ہم سے کہتے تھے بیٹا بیٹھ کر پانی پیو، ڈانٹتے تھے. اب کوئی ٹائم کی لمیٹیشن نہیں تھی، دن ہو یا رات ہو، ابا کے سامنے کھڑے ہوئے پانی پیے مشکل ہو گئی. ابا نے ڈانٹ دیا بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، اب بولا نہیں ٹھیک. ہم نے جو سنا آگے ٹرانسفر کیا. جب علم قریب آیا، عقل تو تھی، جب علم قریب آیا تو پتہ چلا کہ دن کے وقت میں پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے، رات کے وقت میں پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. تو اب تک عقل تو تھی مگر علم نہ تھا. ایک جملہ اور کہہ لیتا ہوں، یہ تو میں نے بہت ہلکا والا کا استعمال کیا تھا. میں بہت دیکھ کر ڈوز آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ڈوز ہائی ہو جائے اور بات مشکل ہو جائے. ایک ڈوز اور ہے، اور چونکہ ہندوستان کے ثقافت کے اثرات، نام خاص لے کر کہتا ہوں، یہ کسی مقام کی توہین نہیں ہے بلکہ ایک تہذیب کی بات ہے. تہذیب ہندوستان میں، ہندو تہذیب میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بھابھی یعنی بھائی کی بیوی انسان کے لیے ماں کے برابر ہے. اسے ہم نے محرم سمجھ لیا. یہ ثقافت وہاں سے آئی، یہ ثقافت وہاں سے آئی. لیکن اسلام کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا نہیں ہے ایک خاتون کے لیے اس کے شوہر کا سگا بھائی جب سگا بھائی نہ محرم ہے تو باقی کو چھوڑ دیجیے. ہوا ہم صاحب عقل تو پہلے ہی تھے مگر علم جب آئے تو پتہ چلا کل تک اس کو ہم حلال سمجھتے تھے وہ حرام نکلا، اس کو ہم سمجھتے تھے مستحب وہ خلاف مستحب نکلا، اس کو ہم سمجھتے تھے حرام وہ حلال نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل تو تھی، سمجھتے تو تھے مگر صحیح سمجھنے کے لیے ایک بار پڑھے محمد علیہ تیسری بات کہہ کر ہم گفتگو سمیٹ لیں کیونکہ روز پرابلم یہ ہو رہی ہے میرے ساتھ کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے مجھے تو اس سے آؤٹ ہو جاتا ہوں. آج اپنے آپ کو روکتے ہوئے تیسرا جملہ اور ہے، ایک توحید کو پہچاننے کے لیے انسان کو عقل چاہیے. توحید کیونکہ اخلاقیات میں عقائد شامل ہیں، عقائد کے لیے توحید چاہیے، توحید کے لیے عقل چاہیے، عقل کے ساتھ علم چاہیے، علم اور عقل کے ساتھ انسان کو ایک اور چیز چاہیے. انسان صاحب عقل بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، پھر بھی کبھی نہ کبھی راستہ بھٹک جاتا ہے. پڑھنے کے بعد بھی شیطان اس میں نسیان کو طاری کر دیتا ہے تو اسے ایک اندر سے بھی ٹوکنے والا چاہیے، ایک اندر سے بھی ٹوکنے والا چاہیے. اس کا نام نفس لوامہ. اور میں خود نہیں کہتا، یہ جملہ تو قرآن مجید نے کہا ہے اور اس کا اتنا احترام کیا کہ اس کی قسم پروردگار نے کھائی. لا اقسم
لأقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم، اللہ، سورہ قیامت آیت نمبر 2، نفس لوامہ، لوامہ کا کیا؟ کہ ملامت کرنے والا، ملامت کرنے والا۔ یاد رکھیے گا یہ نفس سب میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ نفس عمر ابن سعد میں بھی تھا۔ کیوں؟ کوئی کہ وہ کہتا تھا نا ایک طرف تخت حسین ہے، ایک طرف رائے کی حکومت ہے، یہ میں جانتا ہوں، اس کے الفاظ ہیں، یہ میں جانتا ہوں کہ تخت حسین بڑا گناہ ہے۔ یہ جملہ کہاں سے آتا تھا؟ یہ نفس لوامہ، نفس لوامہ، نفس لوامہ ہر انسان کے اندر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اس کی آواز کو، اس کے والیوم کو اتنا کم کر دے، زیرو پہ لے آئے، منیمم کرتے 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 نفس لوامہ کے والیوم کو لے جائے منیمم کر، کیا ہوگا پھر؟ کیا ہوگا؟ کبھی تو جیسے آپ کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے، آپ میوٹ کر دیتے ہیں تو آواز تو آ رہی ہوتی ہے، مگر آپ پڑے نفس لوامہ کی آسان، بالکل آسان تشریح اپنے جوان دوستوں کے لیے کہ انسان جھوٹ تو بولتا ہے لیکن جھوٹ بولتے ہوئے اندر بھی بول رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہوں، اندر کون بول رہا ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اندر کو سچ بول رہا ہے۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرے اندر کو سچ بول رہا ہے، جو میرے اندر سچ بول رہا ہے، اس کا نام نفس لوامہ ہے۔ اس کو شاعر اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام عصر کی آواز ہے۔ چاہے اس کو آپ شاعروں کی اپنی مزاج پسندی کریے، لیکن بات تو یہی ہے۔ لیکن البتہ ہم آگے بڑھیں، اور نفس لوامہ کی مثال حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی تھی جبکہ 70,000 ممبروں سے مولائے متقیان کے خلاف سب کو شتم ہو رہا تھا۔ ایسے میں ایک حاکم، ایک علاقے کا حاکم بڑا فصیح اللسان ہے، بڑا تیز بولنے والا ہے، کیا اس کی گفتگو ہے، بہت غور کیجیے گا۔ میں یہاں آج پر کہیں پر آپ کو مثال میں لے جاؤں گا، بہت اچھا بولنے والا ہے، بڑے اچھے انداز سے اسپیچ کیا کرتا ہے۔ ایک دن اس کا بیٹا ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اسپیچ شروع کی۔ جب بات کرتا رہا، ہم تو ثنائے پروردگار کی بات کرتا رہا، پیغمبر کی، اس کی زبان کی فصاحت بالکل بہترین کوالٹی کی تھی۔ جیسے ہی اس نے خطبے میں حضرت ابو تراب کے خلاف سب کو شتم کے الفاظ یوز کرنا شروع کیے، اس کی زبان میں فصاحت نے دم توڑنا شروع کیا، اس کی زبان لبنت کا شکار ہونے لگی۔ کسی اور کو فیل ہو کہ نہ ہو، یا تو خود پڑھنے والے کو فیل ہوتا ہے، یا جو بہت قریب پڑھنے والے کی ہو تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ آج مولانا صاحب کو چکر ہے، نیچے بیٹھا ہے۔ باپ نے ختم کیا خطبہ، بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب تک آپ ہم کرتے رہے، آپ میں کیا فضاحت تھی، سبحان اللہ۔ آپ باقی بیان دین کا کرتے رہے، زبان بڑی اچھی کام کر رہی تھی، جب آپ نے ابو تراب کے خلاف بولنا شروع کیا، آپ کی زبان میں لغت آ گئی۔ بیٹا اس میں کہنے کی کون سی بات ہے؟ بیٹا جب انسان دل کی بات کرتا ہے تو زبان میں فصاحت آ جاتی ہے، اور جب ضمیر کے خلاف بولتا ہے زبان میں لغت آ جاتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک بات کو پہنچا گئے۔ کوئی بہت مشہور ہوا تھا، مگر جب سے اس نے یزید کی محبت کو اختیار تھا، تو بس ٹائم مکمل ہو گیا کہ ایک طرف نفس لوامہ، اور نفس لوامہ کی مثال کو مکمل کرنے کے لیے کل باقی بات کریں گے۔ آج صرف نفس لوامہ کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو ہے تربیت۔ نفس لوامہ بھی ہے، علم بھی ہے، عقل بھی ہے، تربیت چاہیے۔ تربیت کبھی ماں کرتی ہے اور کبھی استاد ہے، اور آج صرف ماں کی تربیت پر ایک نمبر کہنا ہے۔ کیسی تربیت دی تھی ایک عیسائی ماں نے اپنے عیسائی بیٹے کی۔ ماں عیسائی ہے، بیٹا بھی عیسائی ہے، مگر تربیت، اس کی تربیت نے اس کے علم، اس کے عقل
نفس لوامہ، ان تینوں کو پلس پوائنٹ میں اس طرح سے مرتب کر دیا کہ وہ لشکر حسین میں شامل ہو گیا۔ تربیت کیا تھی؟ چھوٹی سی مثال ہے، سب سے زیادہ جذبات جوان کے کب ہوتے ہیں؟ جب کہ اس نے میرج کی ہو، اور میرج کے بعد شروع کے دن کتنے زیادہ انسان کے مصروف ہوتے ہیں، خوشی، جذبات، کیا کیفیت ہوتی ہے، بالکل نئی لائف ہوتی ہے، خاص طور سے جو پاک باز انسانوں کے لیے، جو پاکیزہ انسانوں کے لیے بالکل لائف ایسی ہے کہ انسان اس میں کسی کی بات سنتا بہت کم ہے۔ ایسے میں ماں نے کہا تھا بیٹے سے، جیسے بلند صاحب میں ہے، کیا میری خیمے لگے ہوئے ہیں، اور ان چند خیموں کو اتنی بڑی فورس گھیرے ہوئے، جا کے پوچھ لیا کس کے خیمے ہیں؟ اگر کوئی آج کا بیٹا ہوتا کہتا اماں کہاں بھیجتی ہو، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ وہ ماں کی تربیت تھی۔ بیٹے نے ماں کی آواز سنی، گرچہ اس خیموں کا تعلق ابھی ان سے کچھ بھی نہیں ہے، سلام ہو اطاعت گزارے والدہ پر۔ ماں کی اطاعت انسان کو کبھی نہ کبھی تربیت کے سائے میں وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں وہاں پہ قلبی پہنچے، اور ادھر وہاں پہ قلبی چلے۔ اگر امام نے فرمایا عباس سے، عباس دیکھو ہمارے خیموں کی طرف ہی جوان آ رہا ہے، ابھی نئی شادی کر کے آ رہا ہے، ہمارے ساتھ کہاں مسائل میں پڑے گا، اس کو سمجھا کر کہلا کر واپس کر دینا۔ یہ آگے بڑھے، مولا عباس وہاں سے وہ قریب آیا، وہ آگے قلبی، اس نے پوچھا کہ خیمے کس کے ہیں؟ بندے خدا۔ مولا عباس جواب دیا خیمے کسی غریب سید کے ہیں۔ تو اسی قیامت تو جاؤ کا کام کرو۔ مگر جو ماں نے کہا تھا اللہ اکبر، ایک ایک بار پھر کہتا ہوں، ماں کی اطاعت کا اثر وہاب قلبی پر تھا کہ اس نے مجبور اصرار کیا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں غریب سید کون ہے، اور جب مولا عباس بتانے پہ آمادہ نہ دکھائی دی ہے تو اس نے قسم دے دی آپ کو اسی غریب سید کا واسطہ بتائیں، اس کا نام کیا ہے۔ اب مولا عباس رکے، ادھر امام کی آواز عباس تک پہنچی، عباس اب اس سے کہہ دو یہ رکنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، عباس اب اس سے پورا حال بتا دو۔ جب مولا عباس نے تعارف کرا دیا اور روتا ہوا وہ ماں کے پاس پہنچا، ماں یہ خیمے حسین ابن علی کے ہیں، یہ خیمے فاطمہ کے لال کے ہیں، اشقیاء کی فوج انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ماں کی تربیت، ماں کا علم کیا ہے، ماں کا علم کیا ہے عیسائی عورت اور علم کیا ہے، کہتی ہے وہی فاطمہ جو مباہلے میں آئی تھی، اور جن کی مباہلے میں آنے کے بعد ہمارے علماء نے مباہلے سے انکار کر دیا تھا، بیٹا ہم فاطمہ کے ساتھ دیں گے، ہم فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ دیں گے، بیٹا باراتیوں سے کہو واپس چلے جائیں، ہمیں اب حسین کے ساتھ چلنا ہے۔ خدمت امام میں پہنچے، امام کو سلام کیا، اپنے انداز سے امام کو سلام کیا، امام نے محبت فرمائی، اور محبت فرمانے کے بعد جب یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی امداد کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ماں نے کہا ہم آپ کی امداد کرنا چاہتے ہیں، امام نے فرمایا مجھے تمہاری امداد قبول نہیں ہے جب تک کہ تم اسلام قبول نہ کرو۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑ دیے، آقا جب یہاں تک آ گئے ہیں تو اسلام تک کیوں نہ پہنچے گے؟ اللہ اکبر، ہاتھ بڑھائیے تاکہ اسلام قبول کیا جائے۔ اسلام قبول کیا، اور کیا کہنا، یہی جب کربلا میں قافلہ پہنچا ہے، بس دو تین جملوں کی ضرورت اور ہے، قافلہ کربلا میں پہنچا ہے، کیا تربیت کا اثر۔ اللہ اکبر، شب عاشور سب نے اپنی اپنی قربانی تیار کی ہے۔ جناب وہاب قلبی کی ماں قمر، ان کا نام ہے، اپنے بیٹے کو لیے بیٹھے، جوان بیٹا ہے، شادی شدہ، بالکل نئی شادی ہوئی، اور اسے فرماتی ہیں بیٹا آج تک تیری ماں نے اس سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج تیری ماں اس سے مانگ رہی ہے، بیٹا ایک کام کر دے۔ کیا دوں میں آپ کو؟ کہا میرے دودھ کا بدلہ اپنے گلے کے خون سے دے دے، میرے دودھ کا بدلہ اپنے گلے کے خون سے دے دے۔ بیٹا سب شکر ہے، ماں آپ بالکل فکر نہیں ہے، ماں کہتی تھی بیٹا نئے مسلمان نے نہ روزے ہمارے پاس، نہ نمازیں زیادہ ہمارے نامے اعمال میں، بیٹا شرمندہ نہ کرنا مسلمانوں کے سامنے، کرنا مت کرنا۔ بھاگا مدینہ آیا، اور وہاں
گھر جانا چاہتے ہیں، ماں کے پاس پہلے آئے، ماں نے تیار کیا بیٹے کو. اب بیٹا کہتا ہے ماں اگر آپ کہیں تو میں اپنی شریک حیات سے مل لوں، اس کا نام ہانیہ ہے، اس سے مل لوں. ماں نے سمجھایا جاؤ بیٹا مل لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا بعض عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، تھوڑی سی دنیا کی زندگی کے لیے آخر کی زندگی کو چھوڑ دیتی ہیں، بس یہ سوچتے ہوئے ملنا. وہاں آئے ہانیہ کے پاس، دیکھا ہانیہ سر جھکائے بیٹھی، زانو چڑھ کے زارو قطار ہو رہی ہے. پوچھا ہانیہ روتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے نہیں روتی کہ تو مرنے جا رہا ہے، اس لیے روتی ہوں کہ میں کاش مرد ہوتی ایک ناصر اور بڑھ جاتا. معرفت دیکھیے، کاش میں مرد ہوتی تو ایک ناصر اور امام کا بڑھ جاتا. آئے خدا نے مجھے عورت بنایا، عورت میں جہاد نہیں ہے، یعنی اسلام میں آئی ہے اطاعت امام کا مظاہرہ یہ ہے کہ کہتی ہے کہ کاش میں مرد ہوتی اور تو میں جہاد نہیں ہوتا. رونے والو بس آخری جملے جاتے جاتے ہانیہ نے شوہر سے کہا جا رہے ہو نا، کہ تو روکی نہیں ہوں، صرف دو باتیں مجھے کرنا ہے، مجھے آقا حسین کے پاس لے چلو، ان کے سامنے کروں. ہائے وہاں اپنی شریک حیات کو لیے روئے. رونے والوں کل زمانے کا امام آواز دے گا، ایسا نہ ہو کہ اپنی خوشیوں میں امام کی آواز کو بھول جانا. وہاں نے بتایا ہے کہ خوشی کے ماحول میں اگر حسین کی آواز آ جائے خوشیاں قربان ہیں. خدا کرے وہ معرفت صاحبہ ایمان کو عطا ہو جو وہاں کو مل گئی تھی. وہاں پہ تب امام میں پہنچے ہانیہ کو لے کر، اور ہانیہ امام سے کہتی ہے کہ مولا میرا شوہر مرنے کو جاتا ہے، مولا میں نے ابھی دنیا کی کوئی بہار نہیں دیکھی، دنیا کی خوشیاں میں نے ابھی نہیں دیکھی مولا، لیکن میرے شوہر سے دو باتوں کی ضمانت دلوا دیجیے. کون سی دو باتیں؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ میرا شوہر یہی ہے نا، اس سے کہیں جاتے جاتے مجھے اب آپ کی شہزادیوں کے سپورٹ کر جائے. شاید سوچتی ہوگی ہانیہ اتنا بڑا لشکر یزید ہے، بعد شہادت وہاں کیا گزرے گی، تو کم از کم شیطانیوں کے ساتھ رہوں گی، میرا پردہ بن جائے گا. لیکن ہانیہ تمہیں کیا معلوم، بعد قتل حسین اور زینب کی چادر بیویوں کا پردہ نہ رہا. رونے والوں دوسری بات ہانیہ کہتی ہے آقا سے، آقا دوسری بات کی ہے کہ اس سے کہیے کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ غربتا امام روتے تھے، امام سمجھاتے تھے، میدان کربلا میں وہ حق ملا تو کیا جہاد کیا، اتنا بڑا جہاد کیا. ماں کو یقین نہیں آتا تھا، ماں در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ نو مسلم ہے، کہیں زخموں کی تاب لا کر نکل نہ جائے. ماں دیکھتی رہی، بیٹا لڑتا رہا، اور تمام یزید کے سپاہیوں نے ماں کو پہچانا کہ اس کی ماں لگتی ہے. اس لیے جب سر کاٹا ہے نا وہاں کا، اٹھا کر بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو ماں کی طرف اچھال دیا، بیٹے کا سر لیا، ماں چومے، ماں روئے. بات سمجھ میں آتی ہے، مگر ماں نے سر اٹھا کر واپس لشکر یزید کی طرف اچھال دیا. ہم جو دے دیا کرتے ہیں محمد اور محمد کے ہماری اس عبادت کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے واسطہ محمد اور محمد کا پروردگار جناب وہاب قلبی کا واسطہ، پروردگار با معرفت نفرات کا واسطہ ہماری معرفت میں اضافہ فرما. پروردگار نصرت ایمان کے لیے شوق اور ذوق عنایت فرما. ہمارے واسطہ محمد اور محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. ہمارے واسطہ محمد اور محمد کا مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد کو، ذریت و اولاد کو امام علیہ السلام کے ناصروں کے غلاموں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعليه المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.